اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ معذرت کہ گلا میرا خراب ہے، لیکن اب کافی دنوں بعد میں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اس سلسلہ دوبارہ سے شروع کروں، اور یہ قرآن کا عام فہم ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیی فارہبون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 46۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھے سے تم ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور میں نے جو کتاب تمہیں دی ہے، جو بھیجی ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ اسی پچھلی آیت پہ جو مجھے ہنسی آئی نا، وہ اپنے آپ پر آئی ہے، کیونکہ انسان بحیثیت انسان ہی ہے، اور وہ ناشکرہ بھی ہے، وہ اس کو نہ کبھی بھرتا ہے، غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو میری زندگی کا بھی ایک تلخ پہلو ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی ٹائم میں ذکر کروں گا اگر کوئی میرے سے اس بارے میں جاننا چاہے گا تو۔ اور یہاں پہ بالخصوص بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ جی تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو، آل یعقوب کو، ان میں نبوت رکھی، ان میں انبیاء رکھے، ان میں کتابیں رکھی، صحیفے بھیجے، یہ سارے معاملات ان کے تھے، لیکن جو ایک کے بعد ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن حقیقت میں تو وہ اپنا عمل کر گزرے تھے۔ اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ کسی دوسرے کو نہ بناتا، نافرمان کو، تو حقیقت میں تو انہوں نے تو اپنے ظلم میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا، تو وہ تو ایک کے بعد ایک انبیاء کی توہین کرتے گئے، قتل کرتے چلے گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دفعہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں، مکہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل کی نسل سے نبی بنا کر اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس پہ نازل کی گئی ہے، اور یہ کتاب سابقہ تمام انبیاء کی اور تمام کتابوں کی تائید بھی کرتی ہے۔ تو کیوں پھر اس کے پیچھے سب سے پہلے تم اس کا انکار کرتے ہو؟ لہٰذا سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت میں میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو۔ ان مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتے۔ انسان ہی کیا ہے جو نصیحت قبول کر لے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف پیغمبر ہی رہ گئے ہیں جو کہ ہدایت پر ہوتے، باقی تو انسان کا معاملہ بڑا ہی بگڑا ہوا ہے، کیونکہ تمام فرقے والے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب آیات کو کسی بھی قیمت پہ، معمولی قیمت پہ بیچ دیتے، نہ وہ کچھ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ روز سب شب و روز کا معاملہ عام معاملہ ہوتا ہے، حالانکہ اگلے کی جان سولی پہ لٹکی ہوتی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اب اللہ کی رحمت ہو جناب محمد علی انجینئر صاحب پہ کہ انہوں نے تمام فرقوں کے معاملہ، حالانکہ مجھے ان کا انداز بھی کوئی اتنا جو تھوڑا سا اختلاف ہے، سوری، کہ ان سے بھی مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، ان کے انداز پہ، ان کے طریقے پہ، ان کے معاملات پہ، کہ وہ اگلے کو نصیحت نہیں کرتے بلکہ اگلے کو ابھارتے ہیں۔ ان کا جو زیادہ تر اپنے مخالفین کو، ویسے وہ عام بندے کو تبلیغ ہی کرتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے مخالفین کو مخاطب کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا لہجہ اور اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کرے۔ حالانکہ اس میں فرق نہیں پڑتا، کوئی مانتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایسی بھی ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، وہ ہے ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب، لیکن ان کی بلا کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے جی کچھ نظریات غلط ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، لیکن لوگ ان کو منکر حدیث کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو، منکر عیسیٰ نزول پہ ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منکر ہیں وہ، چلو ٹھیک ہے، منکر حدیث تو نہیں نہ ہوگا، منکر حدیث تو وہ ہوگا جو کسی حدیث کو نہیں مانتا۔ باقی یہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ دونوں باتیں ہو گئی ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ نماز میں کسی قسم کا کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگتا، صرف 5 وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور زکوٰۃ دو۔ اور زکوٰۃ کن کو دینی ہے بھائی؟ انسانوں کو دینی ہے جو کہ مستحق ہیں، جو کہ مانگ رہے ہوتے ہیں بیچارے، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا فرمایا، یہ ایسے لوگوں کو جن کے دل سخت ہوئے ہیں، جن کو اپنے ایمان کی، اپنے معاملات کی قدر نہیں ہے، کہ
کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کیا تبلیغ کے لیے کہتے ہیں نا، زیادہ تر جو تبلیغی جماعت کے معاملات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ میں نے دیکھا ہے جی وہ صرف 3 دن یا 6 دن 5 دن مہینہ 3 مہینے بلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی بھی نسوار چل رہی ہوتی ہے اور ان کے بھی جو طریقہ کار ہوتے ہیں نا، جتنے ایک میں نے مثالیں دیکھی، چلے مجھے میرا جو ایکسپیرینس گزرا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس طریقے سے میرا ایک کہہ لیں کہ ایک غیر معمولی ایکسپیرینس گزرا تھا جو کہ نامناسب سا تھا. لیکن چلیں ہر ایک کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہا ہے تم دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. حالانکہ خالص تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کے معیار پہ مکمل اترنا ہے. اور کسی بھی کتاب کو رٹنا تو کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کو سمجھنا ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لیکن دیکھیں نا، پہلے ایک تنزیہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے تگنی بات کر دی ہے. سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے ہمیں کہ عقل سے کام لو، قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کی تبلیغ کرو. اور جب اللہ تعالیٰ نے تنزیہ معاملہ کیا کہ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ کے پڑھو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم سمجھ کے پڑھنے لگ گئے ہو نا، تو اب تم جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاؤ گے تو تمہیں صبر کی ضرورت ہوگی. صبر کرنا پڑے گا. جو بھی لوگ کریں گے، پتھر مارے، گالم گلوچ کرے، مذاق اڑائے، تمہیں صبر کرنا ہے اور آرام سے رہنا ہے. اور پھر بھی نہ ہو کام تو پھر بھی تم نے نماز سے مدد لینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم گھر جا کے شکایت کر دو یا ان کے پیچھے پڑ جاؤ یا کچھ بھی کر لو. جارحیت کا رویہ اختیار نہیں کرنا. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، بے شک نماز ایک بہت مشکل کام ہے. وہی مسجد کے لیے جانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کسی وقت کے لیے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے خصوصیت میری طبیعت بہت خراب تھی، یہ ویڈیو اتنی اچھی خاص بنی نہیں ہوگی اور لمبی بھی بڑی ہو گئی ہوگی. مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملے گا. آخرت کا جو یقین رکھتے ہیں نا، آخرت کے دن جواب دہی کا جو یقین رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا ہے، وہاں شہید کو بھی جہنم میں ڈال دینا ہے، وہاں ایسے سخی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں ایسے معلم کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو ریاکار ہوگا. اور یہی ریاکاری کی بیماری پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیت المقدس میں یہی تبلیغ کرتے رہے کہ تم لوگ جس طرح سے حرکتیں کر رہے ہو، جو معاملات کر رہے ہو، وہ کسی درجے میں جائز نہیں ہے. تمہاری ساری عبادتیں، ریاضتیں تمام تر دکھاوے کے لیے رہ گئی ہیں. اس کے اندر حقیقت، ان کی تاثیر کچھ نہ بچی ہے. تم صرف اپنے سونے گودام جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو. اور آج کا معاملہ بھی یہی ہے. دین کے بڑے بڑے مبلغ ہوں، اب دیکھ لیں تو وہ اب تو پوسٹ بھی آ رہی ہوتی ہے اتنی خاص کہ سارے کاروں میں بیٹھے ہیں. بھائی عام بندہ پر صبر کا درس دے رہے ہو، منجیوں پہ تم لیٹنے کا کہہ رہے ہو، حضرت عمر ایسے لیٹتے تھے اور یہ معاملات ہوتے تھے، اپنی باری کی طرف چلے جاتے ہو. تمہارے کاروبار، تمہارے معاملات، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات تمہارے کہاں ہیں؟ تم ایک کے بعد ایک کاروبار کر رہے ہو، اچھی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی بہت بڑا کاروبار تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی بہت بڑا کاروبار تھا، سارے بچے کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ صرف کیا، دین کے لیے محنت کی ہے. تم لوگوں کی محنت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور معافی کے طلبگار ہے. الحمدللہ رب العالمین.